جی میں سجاد حسین شاہ آپ کو اپنے دبئی ڈرائیور 512 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے کچھ ویورز کے سوالات ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم ان کے مختصراً جواب دیں گے۔ ہر ایک بندے کو ممکن نہیں ہے کہ جواب دیا جائے، لیکن پھر بھی ہماری کافی کوشش ہوتی ہے کہ ہم واٹس ایپ پہ بھی لوگوں کو مطمئن کریں اور آسان لفظوں میں بتائیں۔ تو یہ کچھ سوال ہیں، ہم اسی پہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں کی موبائل اسکرین پر شو ہو سکے۔ ویڈیو کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے، جس نے انسان کو خوبصورت شکل اور عقل دیا اور اپنی بہت سی ہزاروں نعمتیں اللہ پاک نے بندے کو دی، ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جی سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ آزاد ویزے پہ کیا ہم لائسنس لے سکتے ہیں، اور اگر ہم لے سکتے ہیں تو کیا گاڑی چلا سکتے ہیں؟ جی اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ آزاد ویزا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ویزے سے مختلف ہوتا ہے، اس کی بھی کیٹاگریز ہوتی ہیں۔ جب آزاد ویزا بھی آپ لیں گے تو اس کے اوپر بھی آپ کا پروفیشنل شو ہوگا اور اسی کے ریلیٹو پھر آپ کام بھی کر سکتے ہیں۔ آزاد ویزے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی جہاں بھی اچھا کام ملتا ہے کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی لائسنس آپ لینا چاہیں، اگر آپ کے پاس پہلا لائسنس نہیں ہے تو آپ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی آپ کا آزاد ویزے میں بھی آپ کا میڈیکل ہوگا۔ میڈیکل ہونے کے بعد آپ کا ایمریٹس آئی ڈی کارڈ بنے گا۔ جب ایمریٹس آئی ڈی کارڈ بن گیا تو پھر آپ کسی بھی اسکول میں اپنی فائل اوپن کر سکتے ہیں اور کوئی سا بھی لائسنس آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بڑا گاڑی کا لائسنس اپلائی کیا اور آپ کو مل گیا تو لوکل سطح پہ آپ کام تو کر لیں گے، لیکن اگر آپ ٹرانزٹ یا بارڈر لائن پہ چلیں گے تو پھر آپ آزاد ویزے پہ نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا ویزا اور آپ کے اپنا ویزا کا سیم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوسرا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے جی اگر ہم ٹرائی میں فیل ہو جاتے ہیں اور جہاں سے فیل ہوتے ہیں، کیا وہیں سے ٹرائی اگلی دینی پڑے گی کہ پھر سے شروع سے سارا پروسیس کرنا پڑے گا؟ جی میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو سٹیپ وائز بتاؤں گا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ جیسے ہی آپ فائل اوپن کرتے ہیں کسی بھی اسکول میں، تو سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے اسکول کا، وہ آپ کو سگنل کلاسز دی جاتی ہیں۔ اگر سگنل کلاسز جب دی جاتی ہیں اس کے بعد پھر اس کی ٹرائی لی جاتی ہے۔ اگر تو آپ ٹرائی پاس کر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد فردر پریکٹیکل کلاسز شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی پریکٹیکل کلاسز میں آپ کا پارکنگ ٹیسٹ، ریورس ٹیسٹ اور کچی ٹرائی پڑتی ہے۔ اگر تو آپ سگنل ٹیسٹ پاس کر لیا یا فیل کر دیا تو پھر آپ کو سگنل ٹیسٹ ہی دوبارہ اس کی ٹرائی دینی پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ پارکنگ ٹیسٹ کرتے ہیں فیل، تو پھر پارکنگ ٹیسٹ کی ہی ٹرائی دینی پڑے گی، سگنل ٹیسٹ کی آپ کو ٹرائی نہیں دینی پڑے گی۔ اسی طرح فردر آن آپ ریورس ٹرائی میں جاتے ہیں، اگر وہ فیل کرتے ہیں تو پچھلی ٹرائی آپ کی پاس ہی کاؤنٹ ہوں گی، جو فیل ہوگا اسی ٹرائی کا دوبارہ ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ اسی طرح فائنل ٹرائی آ جاتی ہے۔ فائنل ٹرائی اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو دوبارہ آپ کو کچھ کلاسز ملنے کے بعد فائنل ہی ٹرائی آپ کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پھر سگنل ٹیسٹ کی ٹرائی دیں اور ریورس ٹیسٹ کی ٹرائی دیں۔ آپ ڈائریکٹ فائنل ٹرائی
ہی دوبارہ دیں گے. تو جہاں سے آپ فیل ہوں گے اسی کی آپ ٹرائی دوبارہ دیں گے, پچھلی آپ ٹرائی آپ کی پاس ہی کاؤنٹ ہوں گی. تو اس کے امید کرتا ہوں اس پہ کیوری جن دوستوں کو ہے وہ دور ہوگی. اچھا, تیسرا ہمارا یہ سوال ہے کہ پاکستان کے لائسنس کا یا انڈیا کے لائسنس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. جی, میں نے اپنی کئی ویڈیو میں بتایا ہے کہ کئی جگہ پہ آپ کو فائدہ اس کا ہوتا ہے. جب آپ لائسنس فائل اوپن کرتے ہیں تو آپ اپنا پرانا پاکستان انڈیا کا لائسنس شو کرتے ہیں, تو اسکول مینجمنٹ پہ ہے کہ وہ آپ کو کتنی کلاسز کم دیتی ہے یا رائٹ ڈائریکٹ بھی ڈالتی ہے کہ نہیں. یہ جب آپ یہاں فائل اوپن کرتے ہیں اسی کے بعد آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہے, لیکن فائدہ اس کا ضرور ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک سوال تھا کہ کیا ہم یہاں سے آ کر یورپ اپلائی کر سکتے ہیں. جی بالکل, اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے دبئی کا اور اس کو گزرے ہوئے مطلب ہے اسے پرانا 2 سال ہو گیا, تو 2 سال اگر پرانا لائسنس ہو گیا تو آپ کینیڈا اور یورپ کے لیے بآسانی اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی تو آپ 6 مہینے بھی آپ کا جب لائسنس ہو جاتا ہے آپ اپنی فائل اوپن کر سکتے ہیں یورپ کے لیے, لیکن بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس 2 سال پرانا ہو جائے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور کئی لوگ یہاں سے گئے ہیں, خرچہ ہوتا ہے لیکن چلے جاتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ہم سے پوچھا گیا کہ لائسنس جو ہے وہ یو اے ای کا کون سی اسٹیٹ کا لینا چاہیے, کس کا زیادہ فائدہ ہے. تو دیکھیے, یہ آپ کے ویزے پہ یا ٹرانسپورٹ ویزے پہ یا آزاد ویزے پہ منحصر ہے کہ آپ کون سی اسٹیٹ کا آپ کا ویزا ہے. جس اسٹیٹ کا آپ کا ویزا ہوگا اسی اسٹیٹ کا آپ کو لائسنس بھی بنوانا پڑے گا, اور لائسنس سب ہی اسٹیٹ کے یو اے ای میں قابل قبول ہیں, کیونکہ ایک ہی گورنمنٹ آف پولیس کی جو ہے وہ لا ہے, اسی کے مطابق ٹرائی لی جاتی ہے اور اسی کو پاس ہونے کے بعد فائنل ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اس لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ کون سا اچھا ہے کون سا نہیں, لیکن اگر آپ دبئی کا ابوظہبی کا لیتے ہیں تو اس کی ویلیو زیادہ ہے. ہم ایسے ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ویلیو کے حساب سے دبئی اور ابوظہبی کا جو لائسنس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, اس کے علاوہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سی ایسی بیماری ہے جس پہ یہ آپ کو فیل کر سکتے ہیں اور واپس بھیج سکتے ہیں میڈیکل کے لیے. جی, سب سے پہلے تو آپ پاکستان میں بھی میڈیکل کرواتے ہیں اپنے سیفٹی چیک اپ کے لیے. کئی کمپنیوں کی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں, کئی کمپنیاں نہیں ریکوائرمنٹس کرتی, لیکن پھر بھی آپ کو سیفٹی کے لیے میڈیکل کرانا پڑتا ہے. اور میڈیکل کے جب یہاں آ کے ہوتا ہے تو اس میں جو مین بیماری ہے وہ آپ کی ہیپاٹائٹس ہوتی ہے, سی کیٹیگری اس میں آتی ہے. اور اس کے علاوہ کووڈ-19 اگر آپ کو نکل آتا ہے, بیماری نکل آتی ہے تو بھی, اور اس کے علاوہ ایڈز وغیرہ بھی. تو یہ بیماریاں اگر آپ کو نکلتی ہیں تو یہ پھر آپ کا ویزا اپروول نہیں کرتے, آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ہم کوشچن تو بہت ہیں لیکن آج اتنے ہی کوشچن کا جواب دیں گے. انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں مزید آپ لوگوں سے بات ہوگی. ہمیں دیں اجازت, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے, آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ.